الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی مجلس میں پہلے تو ہم دو نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ان اسباب کے بارے میں کہ کون کون سے اسباب کے پیش نظر دو نمازیں آپس میں جمع ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کا یہ قاعدہ اور دستور ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی ہے، اور ہر نماز کا وقت ہمیں بتلا دیا گیا ہے کہ کون سی نماز کا کون سا وقت ہے۔ اور نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کوئی نماز بھی اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوتی۔ دخول وقت نماز کے لیے شرط ہے، لیکن شریعت میں اللہ رب العزت نے ہم پر یہ آسانی کی ہے کہ اگر ضرورت پیش آئے تو نماز کو جمع کرنا بھی جائز ہے، خواہ وہ جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا بالمدینہ تھی، نبی علیہ السلام نے ایک دن مدینہ میں دو نمازیں جمع کر کے پڑھائیں، ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھائیں، فی غیر خوف ولا سفر، کوئی خوف بھی نہیں تھا اور سفر بھی نہیں تھا، مدینے کے اندر تھے، آپ نے جمع کروائیں۔ قال ابو الزبیر فسألت سعیدا لما فعل ذلك، تو ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید ابن مسیب سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے ایسے کیوں کیا تھا؟ قال، تو انہوں نے کہا سألت ابن عباس، میں نے حضرت ابن عباس سے یہی سوال کیا تھا، جنہوں نے اس حدیث کی روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے ایسے کیوں کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا تھا اراد اللہ یحرج امتہ، کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے پڑھائی تھی تاکہ آپ کی امت مشقت میں نہ پڑے، بیان جواز کے لیے کہ اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بغیر کسی وجہ کے جمع کیا تاکہ اگر کسی سبب کی بنیاد پر جمع کی جائے نماز تو لوگوں کو اس میں کوئی اشکال نہ ہو، ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بغیر سبب کے بھی جمع کی تھی، ہم اگر کسی سبب کے پیش نظر جمع کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ سبب کیا ہو سکتا ہے؟ ان اسباب میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسباب کی بنا پر نمازوں کو جمع کیا تو ان میں ایک بنیادی سبب سفر تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے اندر نماز کو جمع کیا، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس، جب آپ سفر شروع کرتے سورج ڈھلنے سے پہلے، یعنی ابھی ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا تو آپ اپنا سفر شروع کر دیتے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کرتے؟ اخر الظہر الی وقت العصر، آپ اپنا سفر جاری رکھتے، ظہر کے وقت میں رکتے نہیں تھے نماز ادا کرنے کے لیے، بلکہ ظہر کو مؤخر کر لیتے عصر کے وقت تک، عصر کے وقت میں آپ رکتے اور دونوں نمازوں کو جمع کرتے۔ اگر آپ اپنا سفر زوال آفتاب سے پہلے شروع کر لیتے، فَإِنْ زَالَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، اور اگر سورج ڈھل جاتا جب آپ سفر کا ارادہ کرتے تو ظہر کا وقت ہو چکا ہوتا، تو آپ صلی الظہر، ظہر کی نماز ادا کرتے، ثم رکبا، پھر آپ سفر شروع کر دیتے، اپنی سواری پر سوار ہوتے اور سفر شروع کرتے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سفر بھی ایک مشقت ہوتی ہے، پھر وضو کرنا بار بار مشقت ہوتی ہے، تو آپ نے امت کے لیے سہولت کے پیش نظر آپ نے اس چیز کو طریقہ کار بنایا کہ نمازوں کو جمع کر لیا۔ دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے۔ ان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوۃ تبوک اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر حتی یجمعها الى العصر، کہ غزوہ تبوک میں جب نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو اس سفر کے اندر آپ جب ارادہ کرتے سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو آپ ظہر کو مؤخر کر لیتے حتیٰ کہ عصر کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھ لیتے، یصلیہما جمیعا، دونوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھتے۔ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ، اور اگر آپ سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے اور سفر شروع کرنے کا ارادہ فرماتے تو صلی الظہر والعصر جمیعا، تو اسی وقت ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے اور عصر کو مقدم کر کے پڑھ لیتے۔ یعنی دونوں حدیثوں کے اندر دو صورتیں کہ اگر آپ زوال آفتاب سے پہلے ظہر کے وقت سے پہلے اپنا سفر شروع کرتے تو آپ سفر جاری رکھتے، اخر الظہر، ظہر کو مؤخر کر لیتے، الی وقت العصر، عصر کے وقت تک۔ یہ کب؟ جب آپ ظہر سے پہلے، ظہر کا وقت ہونے سے پہلے، زوال آفتاب سے پہلے سفر شروع کرتے تو پھر آپ ظہر کی نماز کے لیے رکتے نہیں تھے بلکہ ظہر کو مؤخر کر لیتے اور عصر کے وقت میں دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے جمع کر کے۔ اور اگر جب آپ سفر کا ارادہ فرماتے تو ظہر کا وقت ہو چکا ہوتا تو آپ ظہر کے وقت میں پہلے ظہر کی نماز پڑھتے، پھر اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لیتے جمع تقدیم کے ساتھ، اور پھر اپنا سفر جاری کرتے۔ اس کے بعد فرمایا ثم سار وکان اذا ارتحل قبل المغرب، اگر آپ مغرب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے سفر شروع کرتے، اخر المغرب حتی یصلیھا مع العشاء، کہ آپ مغرب کو مؤخر کر لیتے، عشاء کے وقت میں پھر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے۔ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، اور اگر آپ مغرب کے بعد اپنا سفر شروع کرتے، عجل العشاء، تو عشاء کی نماز کو جلدی کر لیتے، مغرب کے ساتھ پڑھ لیتے اور اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھتے۔ ان دونوں احادیث کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، کون سی نماز کس کے ساتھ جمع کی جا سکتی ہے؟ ظہر عصر کے ساتھ اور مغرب عشاء کے ساتھ۔ فجر کی نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی۔ تو یہ نمازیں جو جمع کی جا سکتی ہیں، یہ نمازیں، ان کے اندر جمع دونوں طرح جائز ہے، جمع تقدیم بھی اور جمع تاخیر بھی۔ حدیث پاک کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر دے گا۔ اب دیکھیے، یہ دوسری حدیث کے اندر جو یہ کہا گیا کہ غزوہ تبوک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عمومی طور پر جو بھائی جمع کے قائل نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں کہا جائے کہ حج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جمع کیا، تو وہ کہتے ہیں جی یہ صرف حج کا موقع تھا، حج کے ساتھ خاص تھا، اس کے علاوہ آپ نے کبھی نہیں کیا۔ حالانکہ بہت ساری روایات میں، اور اس میں غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، ظاہر بات ہے غزوہ تبوک حج سے علاوہ ہے۔ اس سے پہلی حدیث کے اندر بھی حج کا ذکر نہیں ہے، عموم ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ویسے تو نماز وقت مقررہ پر پڑھنا لازمی ہے، لیکن اگر ضرورت کے وقت سفر میں نماز جمع کی جائے تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جمع کرتے وقت کوئی ہچکچاہٹ
اور کوئی اشکال ذہن میں نہیں رہنا چاہیے۔ ایک تو سبب میں نے ذکر کیا کہ سفر، جس طرح اس حدیث کے اندر ہے، کیا بارش کے موقع پر بھی نماز کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ بارش کے موقع پر تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے پہلے بیان کی کہ آپ نے مدینہ طیبہ میں بغیر کسی عذر کے، من غیر سفر ولا خوف، بغیر سفر کے یا بغیر کسی خوف کے آپ نے مدینے کے اندر نماز بلا عذر جمع کی۔ جب راوی حدیث سے پوچھا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا تھا، تو راوی حدیث نے کیا بیان کیا؟ ارادہ اللہ یحرج امتہ، کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے کیا تاکہ آپ کی امت تنگی میں مبتلا نہ ہو۔ کبھی ایسا اگر موقع پیش آ جائے، ضرورت پیش آ جائے، تو نماز کو جمع کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر کان اذا جمع الامراء بین المغرب والعشاء فی المطر جمع معهم، کہ جب عمراء جو بھی اس وقت مسلمانوں کے حکمران ہوتے تھے تو بارش کی وجہ سے اگر وہ مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ دونوں نمازیں پڑھ لیتے اور ان کو منع نہیں کرتے تھے، اس پر انکار نہیں کرتے تھے۔ دوسرا اثر اس کے بارے میں یہ ہے، وعن ہشام بن عروہ ان اباہ عروہ وسعید بن المسیب وابا بکر بن عبد الرحمن بن الحارث كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة اذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك، کہ جب وقت کے حکمران یا ائمہ بارش والی رات میں جب بارش ہو رہی ہوتی تھی تو جب دونوں نمازوں کو مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تو یہ بھی جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عروہ، سعید ابن مسیب اور ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث، یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ نمازیں، یہ کبار تابعین ہیں، ان کے ساتھ نمازیں جمع کر کے پڑھتے جماعت کے ساتھ اور ان کو منع نہیں کرتے تھے، اس پر انکار نہیں کیا کرتے تھے۔ تیسرا اس کے بارے میں جو اثر موجود ہے، ان موسیٰ بن عقبہ ان عمر بن عبدالعزیز کان یجمع بین المغرب والعشاء الاخرہ اذا کان المطر، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مغرب اور عشاء کو بارش کی رات میں جب بارش ہوتی، بارش کی وجہ سے ان نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اور اس دور کے مشائخ کانوا یصلون معہم، یہ بھی ان کے ساتھ باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، ولا ینکرون ذلک، لیکن منع نہیں کرتے تھے، ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کرتے تھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ابن عباس کا وہ قول دوبارہ ہم دہراتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا فی غیر خوف ولا سفر، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو جمع کیا بغیر کسی خوف کے اور بغیر سفر کے۔ ان سب روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سبب ہو، بارش ہو، سفر ہو، خوف ہو، کوئی بھی سبب ہو، تو اس کے اندر دونوں نمازوں کو اگر جمع کریں ائمہ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، صحابہ اکرام کا اس پر عمل رہا ہے، تو نمازیں بلا ہچکچاہٹ جمع کر لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ اگر امام نماز جمع کرواتا ہے بارش کی وجہ سے تو ہم ایک نماز تو اس کے ساتھ پڑھ لیں اور دوسری نہ پڑھیں، تو یہ مسئلہ، یہ بات خلاف سنت ہے، جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے اور خلاف سنت بھی ہوگا۔ جب امام جمع کروائے تو نماز کو جمع کرنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ کہ جب نمازیں جمع کی جاتی ہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب نماز جمع کی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
آپ جانتے ہیں کہ بالخصوص حج کے موقع پر وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ظہر اور عصر کو جمع کر کے ادا کیا. ظہر کے وقت میں اذان ہوئی اور پہلے ظہر کے لیے اقامت کہی گئی اور آپ نے ظہر کی نماز ادا کی, جماعت کروائی 2 رکعت. پھر عصر کے لیے اسی وقت اقامت کہی گئی اور پھر آپ نے عصر کی جماعت کروائی 2 رکعت عصر کر کے. حدیث پاک میں یہ وضاحت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب 2 نمازوں کو جمع کیا لم یصلی بینہما بشیء, آپ نے ان کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی نفل کوئی سنتیں نہیں پڑھی. جب 2 نمازوں کو جمع کیا تو درمیان میں آپ نے کوئی نماز اور ادا نہیں کی, بلکہ ایک نماز سے فارغ ہوئے پھر دوسری کے لیے اقامت ہوئی. اب رہا یہ مسئلہ کہ جو دونوں نمازوں کے بعد جو جمع کی ہیں, مثلا مغرب اور مغرب کے بعد کی سنتوں کا کیا بنے گا, پھر عشاء کے بعد جو سنتیں ہیں وہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ جب شریعت نے یہ رخصت دی ہے تو پھر نمازیں جمع کر لی ہیں تو سنتوں کی بھی رخصت ہے, وتر پڑھ لیے جائیں اور سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے, مقیم ہے, کہ وہ سنت پر دوام رکھے تو وہ اس کو بعد میں سنتیں پڑھ لینی چاہیے. پہلے مغرب کی نماز پڑھی ہے تو مغرب کی سنتیں پہلے اور عشاء کی سنتیں اس کے بعد, اور اس کے بعد وتر پڑھ لے. لیکن حدیث پاک کے اندر اس کی صراحت موجود نہیں ہے. یہ تو موجود ہے کہ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی, لیکن یہ صراحت موجود نہیں ہے کہ بعد میں سنتیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی. یہ صراحت موجود نہیں ہے. اس لیے نفلی نماز ہے. جو علماء کہتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنا روٹین سنتوں والی جاری رکھے تو وہ پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو نماز اس کی ہو جائے گی, وتر پڑھ لے. دوسرا مسئلہ یہ کہ وتر نماز یہ کس وقت پڑھی جائے. ظاہر بات ہے کہ جب نمازیں جمع ہو گئیں, عشاء کی نماز کو مقدم کیا تو وتر عشاء کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں, تو آپ اسی وقت بھی وتر پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ آپ نماز تو پڑھ لیں فرض, لیکن وتر پڑھنے کے لیے انتظار کریں عشاء کے وقت کا, کہ جب عشاء کا وقت ہوگا پھر ہم وتر پڑھیں گے. یہ ضروری نہیں ہے. آپ اگر اسی وقت سہولت دی گئی ہے تو اگر آپ اسی وقت عشاء کی نماز مغرب کے ساتھ پڑھی گئی ہے تو اس کے فوراً بعد آپ وتر پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. دوسری بات کہ وہ نماز اللہ رب العزت نے وقت مقررہ پر فرض کی ہے. جب کسی کی کوئی نماز فوت ہو جائے, رہ جائے, تو وہ کیا کرے. کسی کی نماز, اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب نمازیں فرض ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے وقت بتلائے. سب سے پہلے آ کر انہوں نے زور کی نماز پڑھائی. زور کی نماز کس وقت پڑھائی کہ جب پہلے دن جب سایہ ڈھلنا شروع ہوا, دیوار سے سایہ اتر آیا اور سورج زوال کا وقت ہو گیا, اس وقت پھر پانی تھوڑا سا اگر مل جائے تو زوال کے وقت آپ نے جبریل امین نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. اس کے بعد پھر عصر کے وقت آئے. عصر کے وقت اس وقت آئے جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو گیا. جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو گیا, اس وقت آ کر عصر کی نماز پڑھائی. پھر مغرب کے وقت اس وقت آئے کہ جب سورج غروب ہوا
پھر اس کے بعد عشاء کے وقت اس وقت نماز پڑھائی کہ جب شفق کی سرخی غائب ہو گئی. پھر اگلے دن آئے. ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل تک ہو گیا, اس کے قد کے برابر ہو گیا. عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس سے دوگنا ہو گیا. مغرب کی نماز اسی وقت میں. عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا 1/3 حصہ گزر گیا. اس کے بعد فرمایا اور فجر کی نماز پہلے اس وقت پڑھائی جب صبح صادق طلوع ہوئی, اور دوسرے دن آ کر اس وقت پڑھائی کہ جب سورج نکلنے سے پہلے خوب اجالا ہو چکا تھا. تو پھر بتایا الوقت ما بین ہذین الوقتین, نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے. جس کا معنی کیا ہے کہ جب سایہ سورج ڈھل جائے, زوال کا ٹائم ہو جائے اور سایہ دیوار سے نیچے اتر آئے, اس وقت سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہونے تک نماز ظہر کا وقت ہے. آپ آئے ہیں, ظہر کی جماعت ہو چکی ہے, مسجد بھی بند ہو چکی ہے, لیکن آپ نے ابھی ظہر کی نماز پڑھنی ہے. آپ اس وقت نماز پڑھتے ہیں, یعنی نماز کے جماعت کے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بعد, تو یہ آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی, ادا ہوگی. قضا کا معنی کیا ہے اور ادا کا معنی کیا ہے؟ ادا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت ہم پر فرض کی ہے اس عبادت کو اس وقت کے اندر ادا کیا جائے تو یہ ادا ہے. اور اگر اس کا وقت جو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ گزر جائے تو پھر قضا ہے. اب قضا کا معنی یہ نہیں کہ جماعت نکل گئی تو ہماری نماز قضا ہوگی, یہ نہیں, بلکہ اس وقت کے اندر ہم کسی وقت بھی نماز پڑھ لیں تو وہ ادا ہے, قضا نہیں. لیکن جب یہ وقت گزر جائے گا, عصر کا وقت شروع ہو جائے گا اور ابھی تک ظہر کی نماز نہیں پڑھی, سویا رہا یا کسی وجہ سے, تو پھر اگر وقت گزرنے کے بعد وہ کام کیا جائے گا تو وہ قضا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من نام عن الصلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکر, جو آدمی سویا رہے, نماز کا وقت گزر گیا یا بھول گیا نماز پڑھنا, تو جس وقت سویا ہوا شخص جس وقت بیدار ہو, اور جو شخص جس کو نماز پڑھنے کا خیال بھول گیا ہے جس وقت اس کو یاد آئے اسی وقت اس کو فلیصلیها اذا ذکر. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نماز قضا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. جس وقت بھی موقع ملے, جس وقت بھی نیند سے بیدار ہو کوئی, اس وقت اس کو ادا کرنا چاہیے. یہ بات درست نہیں ہے کہ اگر آج کسی کی ظہر کی نماز رہ گئی ہے تو وہ اس کو کل کی ظہر کے ساتھ پڑھے گا, یہ بات درست نہیں ہے. اگر آج فجر کی نماز رہ گئی ہے, سورج طلوع ہو گیا ہے, تو وہ کل فجر کی نماز کے ساتھ پڑھے گا, یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ حدیث پاک کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ جو نماز سے سویا رہے یا بھول جائے نماز پڑھنا, وقت گزرنے کے بعد اس کو خیال آتا ہے تو جو ہی اس کو یاد آئے یا جو ہی سویا ہوا شخص بیدار ہو اس کو وہ نماز پڑھنی چاہیے. یہ وقت گزرنے کے بعد جو نماز قضا ہوگی, کیا قضا نماز کے لیے صرف فرض پڑھنا کافی ہے؟ یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ نماز گزر چکی ہے اب اس کے لیے صرف فرض پڑھ لینا کافی ہے. تو حدیث پاک کے اندر تو اس کی صراحت موجود نہیں ہے, لیکن عقلی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نماز کو پڑھ لے جب اس کو یاد آئے, تو اس کا معنی وہ نماز پڑھے. تو یہ شخص جس نے نماز پڑھنے میں کوتاہی کی ہے یا نہیں پڑھی, یہ وقت گزر گیا ہے, تو اس کو رخصت دینے کا معنی سمجھ نہیں آتا. اس پر تو پلنٹی پڑنی چاہیے, جرمانہ پڑنا چاہیے. تو اس لیے یہ نماز جو اس نے قضا کیا ہوتی ہے, ادا کے صورت میں جو کام کیا جاتا ہے اتنا ہی کیا جائے. تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی نماز رہ جائے تو اس کو جب اپنے پڑھنا ہے قضا کے طور پر, اس کی سنتیں بھی پڑھی جائیں, اس کے تمام لوازمات پڑھے جائیں جو پہلے روٹین کے اندر تھے, یا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح نماز ادا کی ہے, جس طرح
سنت موقدہ وغیرہ ہے ان کو بھی ساتھ پڑھا جائے. یہ تھا دو نمازیں جمع کرنے کے بارے میں کہ دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، جمع تقدیم کے ساتھ بھی، جمع تاخیر کے ساتھ بھی، سفر کی وجہ سے بھی، خوف کی وجہ سے بھی، بارش کی وجہ سے بھی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ایسے کیا اور صحابہ اکرام کا اس پر عمل رہا، تابعین کا بھی اس پر عمل رہا. یہ جو نصوص میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اس سلسلے میں کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. شیخ صاحب تھکان کی وجہ سے، ہاں میں نے کہا کہ یہ جو ایک عادت نہیں بنانی چاہیے. یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کیا کہ بغیر کسی خوف کے اور بغیر سفر کے نماز کو جمع کیا، تو یہ آپ نے بیان جواز کے لیے ایک بار کیا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہو تو ممکن ہے، لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے. اور پھر نمازوں کو جمع کرنے کے بھی عام حالات میں روٹین نہیں بنانی چاہیے، لیکن جب کوئی مجبوری ہو تو پھر انسان جمع کر سکتا ہے. تو اگر تھکاوٹ کی وجہ سے بھی کبھی کبھار ہو جائے تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے بلا عذر نمازوں کو جمع کیا ہے تو کر سکتا ہے انسان، کوئی حرج نہیں. بیمار ہے تو انسان بیمار ہے، ہاں بیمار ہے جمع کر سکتا ہے اور قصر بھی کر سکتا ہے. بیمار اگر مقیم ہے تو قصر کیسے کرے گا؟ قصر تو مسافر کرے گا. اور بیمار کو بھی نماز اپنے وقت پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ بیمار اشارے کے ساتھ پڑھے گا یا جیسے بھی پڑھے گا. لیکن اگر اس کو اس طرح مشکل پیش آتی ہے مثال کے طور پہ کہ اس کا وضو کرنا اس کے لیے مشکل ہے یا تکلیف دہ ہے یا یہ چیزیں، تو پھر جمع کر سکتا ہے. جس طرح کہ استحاضہ والی عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جن کو یہ بہت زیادہ عرضہ لاحق تھا کہ آپ دونوں نمازوں کے لیے ایک ساتھ غسل کر لیا کریں اور پڑھ لیا کریں. اور کوئی سوال کسی بھائی کا؟ یہ اپنے ملکوں میں بارش جب سیزن ہوتی ہے تو ہوتی رہتی ہے کہ وہاں ہر آدمی پھر جمع کر سکتے؟ کوئی بات نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ بارش کے دوران ہے، تو آپ نے یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ مؤذن کو کہا جب بارش ہو رہی تھی کہ یہ کہو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی الرحال، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. تو جب گھروں میں پڑھنے کی رخصت دی ہے کہ گھروں میں نماز ادا کر لیں، تو جو لوگ مسجد میں آگے ہیں تو یہ ہمارے سامنے جو آثار میں نے ذکر کی ہیں ان کے پیش نظر اگر مقصد کیا ہے کہ امت حرج میں مبتلا نہ ہو، راستہ چل کے آنے کا نہیں ہے، اور بارش ہے، بارش کی وجہ سے بھیگ جاتے ہیں مسجد میں آتے ہوئے، اور بارشیں جس طرح موسلادھار لگا جاری رہتی ہیں، تو یا گھر میں پڑھ لیں، اگر مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں تو جمع کر کے بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. اس میں یہ قید نہیں ہے کہ ایک مہینے میں صرف ایک مرتبہ جمع کر سکتے ہیں، یہ قید کہیں نہیں ہے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ لوگ ایک جماعت کی شکل میں یا درس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مغرب سے لے کے عشاء تک وہاں پہ بیٹھنا ہے، جی تو کیا وہ بھی جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس میں توسع نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک میں نے عرض کیا تھا پہلے سٹارٹ میں جو میں نے بنیاد تھی کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اصل یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر فرض ہے، اللہ رب العزت نے وقت مقررہ پر فرض کی ہے. یہ ہیں بعض صورتیں کہ جن کے اندر جمع کرنا، وگرنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ مرتبہ مدینے میں ایسے کیا، اس کے علاوہ بڑی مصروفیت ہوتی تھی آپ کو بعض اوقات، لیکن نماز آپ وقت پر ہی پڑھتے تھے. مسافر کے لیے آپ نے بتایا کہ اگر اس نے مغرب سے پہلے سفر شروع کرنا ہے تو مغرب کو عشاء تک مؤخر کرنا ہے. ہاں جی. اور اگر مسافر جو ہے وہ سفر میں نہیں ہے لیکن ہے مسافر، سفر نہیں اس نے جاری رکھنا، ہاں جی، تو وہ جمع کر سکتا ہے. دیکھیے مسافر ہے، وہ ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر تو اس کی مصروفیات مشغولیات اس طرح کی ہیں سفر، تو وہ جمع کر سکتا ہے. لیکن اگر مصروفیات ایسی نہیں ہیں، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ ہر نماز وقت پر پڑھے. کسی ہوٹل وغیرہ میں ٹھہرا ہوا ہے، وہاں نماز پڑھنا بھی ممکن ہے، اور اس کی کوئی مصروفیات بھی ایسی نہیں، تو پھر وقت پر نماز پڑھنا یہ بہتر ہے. لیکن گنجائش ہے اس کے لیے، گنجائش ہے اگر کبھی کبھار کر لیتا ہے، لیکن مستقل اس کو ایک عادت نہ بنائے اپنی.
یہ سفر جو نبی علیہ السلام کے یہاں حدیث کے لفظ ارتحلا، یہ سفر جاری سفر تھا جس میں آپ نے ایسے کیا ہے، یہ سفر جاری سفر تھا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام سفر کی حالت میں ہی تھے، مینا کے اندر مقیم تھے، تو نبی علیہ السلام نے وہاں نماز قصر تو کی ہیں، جمع نہیں کی. مینا کے اندر آپ جتنے دن بھی ٹھہرے ہیں آپ وہاں مسافر تھے، اگلے دن سفر کرنا تھا، لیکن آپ نے وہاں رہتے ہوئے نماز قصر تو کی ہیں لیکن جمع نہیں کی. حالانکہ وہ موقع زیادہ اس وقت دور میں وضو کے پانی کے لیے مشکل تھی، آگے اگلے دن سفر درپیش تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جمع نہیں کی. جس کا معنی ہے کہ اس میں توسع نہیں کرنا چاہیے، اگر جہاں تک ممکن ہو نماز وقت کے اوپر ہی پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مصروفیت کوئی مشغولیت ایسی ہے، اب دیکھیے وہاں جا کر میدان عرفات میں وہ مصروفیت تھی، مشغولیت تھی، وہاں ہم نے جمع کرنی. تو اس کو جس طرح فقہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ الضرورت تقدر بقدرها، کہ ضرورت کا خود انسان کو ہوتا ہے، اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے کہ کس حد تک اس پر عمل کرنا چاہیے اور کس حد تک اسے بچنا چاہیے. 3 دن کا حج جو ہے کرتے ہیں مسافر کے لیے، کیا 3 دن تک اگر کوئی سمجھو یہاں سے ابھی دبئی کوئی کام کے لیے جاتے ہیں تو وہ اسی لیے اسی حدیث سے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو اقامت کی تھی حج کے دنوں میں، ایک جگہ پہ آپ ٹھہرے تھے، وہ 3 دن ٹھہرے تھے اور پھر اس کے بعد آگے روانہ ہو گئے تھے. تو اس لیے آپ نے جتنے دن ٹھہرے قصر کی تھی. تو شروع سے اگر کسی مسافر کا اسی حدیث کو بیس بناتے ہیں کہ 3 دن وہاں ٹھہرنے کا پروگرام ہو شروع سے 3 دن یا اس سے زیادہ، تو پھر اس کو نماز قصر کرنی چاہیے. اگر پہلے سے پروگرام زیادہ دن ٹھہرنے کا، 15 دن ادھر رہنا ہے، مہینہ ادھر رہنا ہے، تو پھر اس کو نماز شروع سے پوری پڑھنی چاہیے. لیکن اگر مسافر اس طرح کا ہے کہ وہ گیا ہے کہ میں 2 دن میں میرا کام ہو جائے گا، چلا جاؤں گا، کام نہیں ہوا، تیسرے دن بھی نہیں ہوا، چوتھے، تو نبی علیہ السلام نے اس طرح اگر سال بھی ٹھہرا رہے تو پھر اس قصر ہی کرے گا جب تک وہ متردد ہے، وہ قصر ہی کرے گا. تو مسافر میں امام اگر مقیم جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، ہاں جی، مسجد میں، تو کیا وہ امامت کر سکتا ہے؟ مسافر امامت کروا سکتا ہے، اور اگر اس کے پیچھے مقیم لوگ نماز پڑھیں گے تو وہ پوری پڑھیں گے، اور اگر مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھے گا تو پوری پڑھے گا. مسافر قصر کر سکتا ہے، لیکن اگر جس امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ مقیم ہے تو پھر اس کی ابتدا میں 4 رکعت ہی پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا. یہاں پہ ایک سوال ہے جی، کہ مقیم امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ مقیم ہے یا مسافر ہے، راستے میں ہم لوگ، جی جی، تو ہمیں ملتی ہے اس سے آخری رکعت جی جی، یا 2 رکعت ملتی ہیں، تو ہم ان کو 2 کے بعد یا 1 کے بعد 2 پوری کر سکتے ہیں یا کہ ہمیں پوری پڑھنی ہوگی؟ ہمیں پوری پڑھنی ہوگی اگر امام مقیم ہے. لیکن اگر نہیں پتا، متردد ہے، تو پھر وہ 2 قصر کی نیت سے پڑھ لیتا تو صحیح ہوگی. لیکن اگر پتا ہو کہ امام مقیم ہے تو پھر پوری پڑھنی ہوگی. یہ اپنی معلومات ظاہر مساجد میں تو تقریباً مقیم ہی ہے. سفر کے دوران راستے میں جو مساجد آتی ہیں، بعض اوقات لوگ رکتے ہیں، گروپ نماز پڑھ کے چل پڑتے ہیں. اور اگر نہیں پتا، اس میں ظن غالب ہی ہوتا ہے، تو پھر فیصلہ انسان کے ظن غالب پر ہی ہوتا ہے کہ اس کو مسافر سمجھا تھا، اس کے پیچھے 2 رکعت پڑھ لی تو یہ سفر کے قصر کی نیت کر کے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ امام مقیم ہے اور اس نے 2 رکعت پڑھ لی، باقی 2 میں شامل ہوئے ہیں، تو پھر 4 پڑھنی چاہیے پوری. امام نے جمع کی ہے نماز، تو کیا وہ مغرب اور عشاء جمع کی ہے تو وہ واپس عشاء کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ پڑھا سکتا ہے، اس کے وہ نفل ہوں گے، اگر وہ پڑھانا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں. شیخ صاحب، وہ اگر جمع نماز ہو رہی ہو اور آپ مسجد میں متاخر پہنچ گئے، جی جی، تو ایک نماز تو جیسے ہوگی، جیسے مغرب اور عشاء پڑھا رہے ہیں تو مغرب ہوگی اور پھر عشاء شروع کر دیا، لیکن آپ کی ابھی مغرب ہوئی نہیں، تو وہی وہ نہیں، آپ جو ہے وہ مغرب کی نیت سے پڑھیں گے کہ کیسے کریں گے اس کا؟ اس صورت میں بعض علماء کا تو یہ فتویٰ ہے کہ جو نماز پہلے ہو رہی ہے آپ عشاء کی، تو آپ اس میں مغرب کی نیت سے شامل ہو جائیں، اور 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد کسی نے کہا کہ بیٹھے رہیں،
وہ چوتھی پڑھ لے تو ان کے ساتھ سلام پھیر دیں. کسی نے یہ کہا ہے کہ 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں پھر چوتھی میں بھی شامل ہو جائیں, آپ کو دونوں کا ثواب مل جائے گا. لیکن واللہ عالم یہ بات ابھی تک اس میں امام کی جو مخالفتیں سامنے آتی ہیں اس پر ابھی تک دل مطمئن نہیں ہوا, حالانکہ بہت سارے مشائخ کا فتویٰ ہے یہ. لیکن ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں پھر وہی صورت اختیار کرے کہ جو نماز جاری ہے اس کو پڑھ لے, جو رہ گئی ہے اس کو بعد میں پڑھ لے. یہ ایک مجبوری کی شکل ہے کہ جس نماز کے لیے جماعت کھڑی, جن کی رکعتوں میں آپس میں توافق ہے, مثلا آپ نے زور نہیں پڑھی, عصر کی جماعت کھڑی ہے, تو آپ زور کی نیت سے اس کے اندر شامل ہو جائیں, ٹھیک ہے. لیکن جہاں رکعات میں اختلاف ہے تو وہاں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے جو نماز عشاء کی ہے وہ پڑھ لیں, اور بعد میں چونکہ مغرب کا وقت تو نکل گیا ہے, مغرب کا وقت تو نکل چکا ہے, تو آپ بعد میں مغرب کی پڑھ لیں, کیونکہ قضا نماز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو یہ طریقہ خروج من خلاف اور احتیاط کے طور پر یہ زیادہ دل لگتا ہے. تو شیخ بھائی بڑا اچھا سوال ہے بھائی کا. ایسے ہی اگر آپ گئے ہیں جیسے بھائی نے کہا مغرب ہو گئی, ہاں جی, عشاء میں شامل ہو, عشاء کی 1 رکعت نکل گئی ہے یا 2 نکل گئی ہے, تو پھر کیا اس کو ایسی صورت میں دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی نماز, اگر آپ پتہ چل جائے تو پھر تو اسی کی نیت کریں. اگر آپ کو نہیں پتا تو جتنی رکعتیں آپ نے نیت کر کے پڑھ لی وہ آپ کی ہو جائے گی, دوسری بعد میں پڑھ لیں. کیونکہ یہ پتہ نہ ہونا یہ ایک عذر ہے. اگر شیخ مثلا پتہ بھی ہو گیا کہ عشاء کی ہو رہی ہے, 1 رکعت نکل گئی ہے, میں نے مغرب کی پڑھنی ہے, تو 3 رکعتیں امام کے ساتھ نہیں, یہ پھر امام کی اقتدا نہیں ہوگی, یہ پھر امام کی اقتدا نہیں ہوگی. اس لیے پہلے وہی پڑھیں عشاء کی اور بعد میں مغرب پڑھیں. پتہ چل جائے کہ امام 4 پڑھ رہا ہے تو امام کے پیچھے نفل فرض کا نیت کا اختلاف تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کو پتا کہ وہ عشاء پڑھ رہے ہیں اور 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے 3 رکعت کی نیت سے پڑھیں تو یہ بات کوئی دل نہیں لگتی, کیونکہ اس کے بارے میں دلیل بھی کوئی نہیں ہے. اور صرف دلیل یہی ہے زیادہ سے زیادہ کہ ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے زیادہ سے زیادہ, اور اس میں کہ جب ایک نماز وہ ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے جب تو وہ انسان روٹین کے ساتھ وہ نمازیں پڑھ رہا ہو. جب جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر انسان مجبور ہے. اگر ایسا موقع ہے کہ اس کو پتہ ہے بعد میں اور لوگ بھی آنے والے ہیں تو انتظار کر لے ان کا, اگر نہیں تو پھر جو نماز کھڑی ہے جماعت اسی کی نیت سے وہ پڑھ لے اور دوسری بعد میں پڑھ لے. ویتر کی نماز اگر چھوٹ گیا, میں سمجھو بھولے تھے, بعد میں پڑھ لوں گا, بھول گئے, صبح بھی سمجھو فجر میں نہیں ہوتے, تاخیر سے ہوتے, ہاں جی, سورج نکل گئی بعد میں, تو ویتر ادا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے یہ روایت ہے کہ الوتر لیس بحتم, وطر فرض نہیں ہے, وطر فرض نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے وطر ادا کرنے کا. اگر کبھی کبھار وطر رہ جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر کوئی اپنی روٹین کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے وطر ایک دفعہ رات کو رہ گئے تو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد 11 کی بجائے 12 رکعت پڑھی تھی. تو آدمی پھر عبد المنان صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ وہ اپنا فجر کی طلوع آفتاب کے بعد وہ 12 رکعت پڑھ لیں. شیخ ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے سفر شروع ہونے والا ہے, ہاں جی, تو ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں گھر میں, ہاں جی, تو عصر بھی مقدم کر کے گھر سے پکڑ کے پڑھ کے نکلنا چاہیے. میں نے ابھی عرض کیا یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اگر آپ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ سفر پر روانہ ہونا چاہتے ہیں تو آپ عصر کی نماز ظہر کے ساتھ مقدم کر کے جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. سفر میں نکلنے سے پہلے پڑھ کے نکل سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ سفر سے نکلنے سے پہلے ہی پڑھی تھی. قصر کر کے پڑھنا چاہیے, جو گھر میں پڑھیں گے وہ پوری پڑھیں گے, پوری پڑھیں گے. ہاں جی, جب گھر میں پڑھیں گے پھر پوری پڑھیں گے. سفر کے اندر قصر کریں گے کیونکہ ابھی آپ کا سفر تو شروع نہیں ہوا. اگر ہم یہ سہولت لینے کے لیے ظہر کو مؤخر کر دیں کہ آگے قصر کر کے پڑھ لیں گے تو
ہو رہی تو نہیں کوئی حرج کوئی حرج. لیکن وقت اگر داخل ہو جائے جی شیخ اذان ہو گئی زور کی سفر پہ جانا ہے تو اذان ہو گئی ہے زور کی سفر پہ جانا ہے تو زور پڑھ لیں, اثر کو اپنے وقت پہ جا کر قصر کر کے پڑھ لیں. لازمی تو نہیں جمع کرنا, رخصت ہے نا, لازمی تو نہیں. آپ زور کو پڑھ لیں پوری, نہیں آپ زیادہ رکھتے پڑھنا چاہتے کوئی بات نہیں, آپ اثر کو آگے جا کے جہاں اثر کا ٹائم وہاں پڑھ لیں, پڑاؤ کر لیں, گاڑی میں تیل ڈلوا لیں اور اس وقت میں پڑھ. میرے خیال اگر فجر کیا اوقات کے بارے میں ایک بار بتائیں. کیا جو کہ اسلام فجر کیا اوقات کب آئے تھے؟ فجر کے اس وقت جب صبح صادق طلوع ہوئی تھی, اور پھر اس وقت آئے تھے جب خوب اجالا اچھی طرح پھیل چکا تھا اور ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من ادرک الصلاۃ من ادرک السجدۃ قبل ان تطلع الشمس فقط ادرک الصلاۃ. جو ایک رکعت پڑھ لیتا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تو اس نے نماز کو اپنے وقت میں ادا کر لیا. فجر تو جو مخروب وقت جسے کہتے ہیں اگر وہ شروع کر چکا ہے پہلے, اس وقت میں نماز شروع نہیں کرنی چاہیے. اگر اس نے ایک رکعت پڑھ لی اس سے پہلے اور پھر سورج طلوع ہوا ہے تو پھر وہ اپنی پوری کرے. تو 5-10 منٹ پہلے بتی جلا دیتے ہیں جب تک بتی جلتی رہے تو اس میں پھر احتیاط کر لینی چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھی سورج نکلنے میں ٹائم ہے 10 منٹ ہیں یا تو اس وقت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. مکروہ وقت کون سا ہے کہ جب عین سورج طلوع ہو رہا ہو, یہ نہیں کہ سورج طلوع ہونے سے 10 منٹ پہلے, یہ مکروہ وقت نہیں ہے. یہی تو حدیث کا معنی ہے کہ من ادرک السجدہ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ. تو شدت اختیار کرتے ہوئے بتی جلا دیتے ہیں پہلے ہی 10 منٹ پہلے جلا دیتے ہاں بچی جلدی بہت مشکل وہ اس لیے جلاتے ہیں کہ لوگ پھر مکروہ وقت کا بھی خیال نہیں رکھتے. نماز پڑھنے والے کو بھی کھینچ کے بلاتے. چلو اچھا کرتے ہیں تاکہ نماز اس کو پتا ہو کہ وقت پہ پڑھنی چاہیے. اچھا جی اجازت ہے. یہ بکس زائد ہیں مجھے 2 چاہیے اس میں ہیں اس کے اندر تھوڑی سی اصلاح ہونے والی ہے. نماز پڑھنے کے ثواب کے حساب سے ان سے زیادہ بھی ہو گیا تھا اور سب دوست اب جو سوال ہوگا اس کا جواب کیسے دیا ہے؟ ہاں جی مولانا دھیان کریں, سیکل ختم ہو گیا, یہ کئی فوش غلطیاں ہیں. ٹرینڈ آنسر ہوگا. ایک نیکی ملتی 1000 نیکی اصل میں ہے. کتنا اس نے گھاٹا ڈالا ہے. اس میں 2-3 غلطیاں ہیں جن کو تو میں کہتا ہوں کہ لازمی طور پہ جس کو بھی دی جائے اس کی تصحیح کر کے دی جائے. جن کے پاس ہیں وہ کر لیں اپنی. میت کے سر یہاں نہیں لکھا ہوا, میت کے سر اور داڑھی کے بعد. ایک یہ شعر لکھا ہوا ہے, یہ ہر کسی کو پتا ہے لیکن پتہ نہیں اس نے ظفر علی خان کا نام لکھ دیا ہے. یہ اصل میں حالانکہ اس سے مراد بہادر شاہ ظفر ہے. اور ایک شعر یہاں غلطی کی اس نے کہ لائے ہے, یہاں لائی ہے. جس نے یہ لگتا ہے پینٹ کیا آپ سے اس کی غلطی نہیں ہے یار. نہیں اصل میں نا غلطی ہم سے ہوئی, ہم حج پہ چلے گئے تھے. یہ تھا کہ چھپ جائے لیکن انہوں نے جو تباہ کیا نا کمپوزنگ, تو بعد میں ہمیں پروف نہیں کر سکے, ہم دیکھ نہیں سکے. آئندہ انشاءاللہ کریں گے. اینک آپ کی ہے؟ اینک میری ہے. یہ دونوں آپ کی. آپ اس میں ایک کو دیکھ کر دوسری کی اصلاح کر لیں. اس کے پیسے کدھر؟ 4 دن میں نے آپ کو دیے تھے نا جی شیخ. ہاں ہاں تو انہیں کتابوں کے دن اور کن کی کتاب کن کتابوں میں انہیں کتابوں کے دن دعا کن نہیں تھی جی بتائیے. میں 5 دن ابھی تو 2 یہ 4 تو وہ مجھے وہ آپ کی کتابوں جو یہ کس نے دی تھی؟ یہ ٹھیک یہ تو ہو گیا آپ کے لیے. اچھا وہ جو اس دن کسی نے لی تھی یہاں سے وہ